بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلی آیت میں اللہ جل شانہ نے کفار کی سزا جو آخرت میں ہے، جہنم میں ہے، اس کو بیان فرمایا. اب اس آیت میں اللہ تعالی کامل مومنوں کی حالت کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو کیا انعام اور کیا نتیجہ ہوگا. کامل مومنوں کو اللہ تعالیٰ کیا انعامات دیں گے، کن انعامات سے نوازیں گے، اس کا بیان آ رہا ہے. اور عادت اللہ قرآن کریم کے اندر اسی طرح ہے. نافرمانوں کی عاقبت کو بیان فرماتے ہیں، فرما برداروں کی عاقبت کو بیان فرماتے ہیں، مسلمانوں کی عاقبت کو بیان فرماتے ہیں، کافروں کی عاقبت کو بیان فرماتے ہیں. یہ طرز کلام ہے. اس کے مطابق فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک پکی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ داخل کریں گے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، ایمان اور وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے. ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت جس کے پاس بھی ہوئی، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ پاکستانی ہے، چاہے وہ غیر پاکستانی ہے، عربی ہے، اجمی ہے، کالا ہے، گورا ہے، کوئی بھی ہے، جس کے پاس ایمان، مرد ہے، عورت ہے، جس کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت ہے، ان کو اللہ تعالی انعامات سے نوازے گا. ایمانیات کی تصدیق کے بعد عمل صالح کی تعریف کیا ہے؟ شیخ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی میں عمل صالح کی تعریف بیان فرماتے ہیں کہ جو انسانوں کے لیے نفع مند اور شریعت میں جائز ہو کم از کم، اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے. اعمال صالحہ ایمان کی بات کرنے والے ان کو کیا انعام ملے گا؟ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری. جنات جنت اور کی جمع ہے. جنت کا معنی ہے گنجان باغ، جس باغ کے درخت کے پتے بہت گنجان، ان کے اندر سے دھوپ کی کرنیں نہیں آتی، گنجان باغ ہے بالکل. ایسے کئی گنجان باغات ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو عنایت فرمائیں گے. یہ گنجان باغات جو ہیں وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی کثیر ہو باغات کے لیے. اللہ فرماتا ہے تجری من تحتی الانہار، ان کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں. پانی کے درختوں کے نیچے جب نہریں چل رہی ہیں پانی کی، تو ظاہر درخت تو گنجان ہوں گے، لیکن صرف پانی کی نہریں چل رہی ہیں نہیں. اللہ فرماتا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسے صاف ستھرے پانی کی نہریں چل رہی ہیں جن کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا، جن کی شکل خراب نہیں ہوتی. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں چل رہی ہیں جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، صاف ستھرے دودھ کی نہریں چل رہی ہیں.
وانہار من خمر لذت للشاربین، اور شراب کی نہریں چل رہی ہیں پینے والوں کے لیے، وہ لذت والا ہے، مزیدار ہے۔ سورۃ واقعہ میں فرمایا لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، وہ ایسا شراب ہے جس کے اندر عقل خراب نہیں ہوتی، وہ عقل کو قوی کرنے والا شراب ہے، بہت لذیذ شراب ہے۔ وانہار من عسل مصفا، اور صاف ستھرے شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ 4 قسم کی نہریں جن درختوں کے نیچے بہہ رہی ہیں، ان کا پھل کتنا عمدہ اور کتنے آور ہوں گے۔ وانہار من عسل مصفا، صاف ستھرا شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ ان نہروں، یہ نہریں بہہ رہی ہیں ایسے باغات میں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو داخل کریں گے، اور اس کے بعد یحلون فیہا من اساور، اور پہنائے جائیں گے اس کے اندر زیور، من اساور، کنگن ہوں گے، کنگن کے زیور ہوں گے۔ اور کنگن کس شے کے ہوں گے؟ ذہب، من ذہب، سونے کے کنگن ہوں گے۔ من اساور من ذہب ولؤلؤا، موتی پہنائے جائیں گے۔ ولباسهم فیہا حریر، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وہدوا الی الطیب من القول، اور عمدہ قول کی رہنمائی کیے گئے ہیں یہ لوگ، دنیا میں بھی صاف ستھرا کلام، حق کا کلام اور درست کلام کرتے ہیں، آخرت میں بھی ان کو طیب کلام کی رہنمائی ہوگی۔ وہدوا الی صراط الحمید، اللہ پاک جو قابل تعریف ذات ہے اس کے راستے کی یہ رہنمائی کیے گئے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ایمان اور عمل صالح کی دولت اس لیے نصیب فرمائے کہ خاتمہ ہمارا اسی پر ہو، آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا